اللہم صلی علی محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ رب العزت کا اسم مبارک السلام پڑھیں گے۔ السلام، اس کا مطلب ہے سلامتی والا، یعنی وہ ذات جس سے حفاظت و عافیت کی امید رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دینی مصائب و مشکلات سے سلامتی کے اسباب عطا فرما کر اس دنیا میں بھی انسان کو امن عطا فرمایا، اور اس فانی زندگی کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں اپنے نیک بندوں کے لیے سلامتی والا گھر تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، یعنی ایسے گھر کی طرف جس میں ہر طرح کی سلامتی ہے، نہ اس میں کوئی تکلیف ہے اور نہ ہی کوئی غم، نہ بیماری کا خطرہ اور نہ ہی حالت بدل جانے کی فکر۔ یہاں دارالسلام جنت کو کہا گیا ہے۔ دارالسلام جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کو دارالسلام کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں ہر طرح کی سلامتی ہے، اور بعض روایات میں جنت کا نام دارالسلام اس وجہ سے بھی رکھا گیا کہ اس میں رہنے والوں کو ہمیشہ اللہ کی طرف سے نیز فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا، اور جنت والوں کا تقیہ کلام بھی سلامن ہی ہوگا۔ لہٰذا ہمیں بھی سلام کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے 4 اعمال ضروری ہیں: لوگوں کو کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، سلام کا پھیلانا، اور تہجد کی نماز پڑھنا۔ یہ چاروں کام کتنے آسان ہیں، خصوصاً سلام کو پھیلانے میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ اپنے موبائل پر اپنے سیل پر بات کرتے ہوئے ہیلو کی بجائے ہمیشہ سلام کریں، اور پورا سلام کریں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ اپنے دل میں ہمیشہ دوسروں کے لیے سلامتی کے جذبات پیدا کریں، کیونکہ ہم اسی السلام جل جلالہ کے بندے ہیں۔ امن اور سلامتی صرف اسی السلام جل جلالہ کی طرف سے ہے، ورنہ ہم کیا اور ہماری حفاظت کا سامان کیا۔ اور پھر جب وہ سلامتی کو اٹھا لیتا ہے تو ہمارے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنی سلامتی، موت اور حادثات سے بچنے کی بڑی بڑی تدبیریں کرتا ہے۔ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو زمین میں ہماری سلامتی کے نہ جانے کتنے دشمن چھپے ہوتے ہیں، مگر ہم سلامتی سے گزر جاتے ہیں۔ گلیوں شاہراہوں پر جگہ جگہ ہماری موت کے اسباب ہوتے ہیں، مگر ہم سب سے بچ کر نکل جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے کھانے کی میز پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا گلا دبا سکتی ہیں، مگر ہم وہ سب چیزیں مزے لے لے کر کھا جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے انسان ہوئے، ایسے لوگ ہوئے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانا ہی ان کو کھا گیا، یعنی اس کھانے میں کسی پرابلم کی وجہ سے یا پھر کھانا گلے میں پھنسنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کیونکہ السلام جل جلالہ کی سلامتی ان سے اٹھ چکی تھی۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ بس اس سلامتی والے کا کرم اور حفاظت ہی ہمیں بچا کر رکھ سکتی ہے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی اٹھا لی جائے تو پھر حفاظت و عافیت کے اسباب سے ہی مصیبت اور ہلاکت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اپنے مال کی سلامتی کے لیے ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ وقت پر ادا کریں۔ 1 سال مکمل ہونے پر ایک ایک پائی کا حساب کریں، اور جو کچھ
اپنی ملکیت میں ہے اس کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ نکال کر مستحق لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ بدن کی سلامتی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور قرآن مجید کی آخری صورتیں سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ کر جسم پر دم کرنے کا اہتمام کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی جانب سے سلامتی ہے، تو برکت والا ہے اے بزرگی اور عزت والے۔ اولاد کی سلامتی کے لیے صدقہ کا کثرت سے اہتمام کریں۔ گھر میں کوئی ایک باکس بنا کر رکھیں اور اس کے اوپر صدقہ لکھ دیں اور پھر اس میں جتنی استطاعت ہو پیسے ڈالا کریں۔ ہو سکے تو ڈیلی ہی ڈال دیں، چاہے جتنے بھی ہوں کم یا زیادہ ڈیلی ڈالا کریں۔ جادو کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں آیا ہے، اس سے حفاظت کے لیے قرآنی آیات سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ جادو یا برے اثرات، نظر بد سے حفاظت کے لیے سورۃ البقرہ کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ اگر ایک دن میں پوری نہیں پڑھی جائے تو 2 دن میں یا 3 دن میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہر ہفتہ یا ہر ماہ ایک بار سورۃ البقرہ ضرور پڑھا کریں، لیکن اس کام کے لیے کسی قاری یا حافظ کو مقرر نہ کیا جائے۔ اس سے نہ ہی پڑھنے والے کو کوئی پورا فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی پڑھوانے والے کو۔ اور پھر کچھ لوگ پیسے دے کر بھی دوسروں سے پڑھوا لیتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو آج کل تو نیٹ اور موبائل ہر گھر میں موجود ہے، آپ موبائل پر لگا کر رکھ لیں اور اس کو سنتے رہیں، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنا ہو سکے نمازوں کی پابندی کا پورا خیال رکھیں اور گھر میں گناہوں سے بچنے والی ہر قسم کی چیز، مثلاً کسی جاندار کی تصویر، مجسمے، گانے، فلمی کیسٹ وغیرہ ان کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ جہاں جاندار کی تصویر لگی ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ گھر سے نکلتے وقت السلام جل جلالہ سے سلامتی کی دعا مانگیں۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی ضرور ہی پڑھا کریں۔ السلام، اس اسم مبارک سے تعلق پیدا کرنے کے لیے یہ یقین رکھنا ہوگا کہ سلامتی صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے سلامتی، حفاظت و عافیت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔